اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات درود پاک پیش کریں. الصلاۃ والسلام درجہ کمال کے ثناخوان تشریف فرما کہ جن کو سن کے ایک تعلق خاص تعلق قائم ہوا جو ہر محفل میں بھی نہیں ہوتا، جو ہر ثناخوان کو سن کے نہیں ہوتا. تو ان کی آواز سن کے میں بھی ایک چھوٹا سا جن کا ثناخوان ہوں، تو میں بھی ایک کلام اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے آپ سے. توجہ سے سماعت کیجیے گا. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے. آقا جی تہاڈا آستان سلامت ساڈا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تہاڈا نام چل رہا ہے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے. یہ کلام پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ہے. تو آپ اس کلام میں حضور کی بارگاہ میں اپنی شاعری کا جو انہوں نے دور میں اپنے وقت میں لوحہ منوایا، تو وہ حضور کی بارگاہ میں اپنا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ تیری مہر کیا لگی ہے کہ ہنر کے کوئی ہنر نہ ہوتے. سبھی آپ اہل علم ہی ہیں، لیکن ایک مخصوص طبقہ جس کو علماء کہا جاتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ سب میرے سے علم و فضل کے حوالہ سے، تقویٰ کے حوالے سے افضل ہیں. تو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، یقیناً آپ پہنچیں گے اس جگہ پر کہ تیری مہر کیا لگی ہے کہ کوئی ہنر نہ ہوتے. میری شاعری
کا سکہ سرعام چل رہا ہے، میری شاعری کا سکہ سرعام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے آخری مقطع سماعت کیجیے کہ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم پہ یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم سے یہ غلام چل رہا ہے، توڑا آستاں سلامت ساڈا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے۔ نہایت ہی عزتوں کے لائق ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام تصوف کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، جس کے میزبان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد امان اعجاز صاحب، جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور فقیر کو بھی اس قابل سمجھا کہ بلایا جائے، اور آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ حضرات محترم، چونکہ موضوع تصوف ہے، اس حوالے سے میں نے اپنی کم علمی کے مطابق جن آیہ مبارکہ کا انتخاب کیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورہ فجر آخری آیات 30واں پارہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں لوٹ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور وہ رب تجھ پہ راضی ہو جائے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس دور کے اندر ہر شخص اپنے آپ کو ایک مسلمان نہیں کہتا، میں مومن بھی ہوں، میں بڑا پکا ایمان والا، میں بڑا پکا حاجی ہوں، میں بڑا پکا زکوٰۃ دینے والا، میں بڑے نیک مال اپنی نیکیاں بھی بتاتا ہوں، لیکن اللہ کریم نے جو جنت کا سودا کیا، اس کی طرف توجہ اپنی میں آپ کی مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اے جو دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال اور پھر کیا کر، میں اے نفس مطمئنہ۔ نفس کی 3 اقسام ہیں، وقت کے دامن میں طاقت نہیں ہے وہ جو بیان کروں، بہرحال اختصاراً جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹ اپنے رب کی طرف، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو اور تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو راضی کیسے ہوگا؟ وہ قرآن نے اشارہ دے دی، فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے اور حقوق اللہ کو ادا کر، حقوق العباد کو ادا کر۔ یا اللہ بندہ وضو کرتا ہے، سردی ہوتی ہے، وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو نے دولت دی ہے تو کوشش کرتا ہے، عمرہ حج کی ادائیگی کر آتا ہے، تو نے مال پیسہ دیا ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ بھی دینا شروع ہو جاتا ہے، تو نے مال سے نوازا ہے تو وہ حج کے لیے بھی سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ اس بندے کے لیے تیری طرف سے انعام کیا ہوگا؟ اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو مار دیا ہے اور تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اس نے اپنے نفس امارہ کو نفس لوامہ سے تکمیل پوری کر کے اس نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیا۔ اب یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ چین مکمل کرنے کے بعد
اب تجھے انعام ہے فدخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا ہے۔ یا اللہ اگلی سٹیج کون سی ہے؟ جس مسلک کو دیکھ لیجئے، جس جماعت کو دیکھ لیجئے، جس دڑے کو دیکھ لیجئے، وہ راضی کر رہا ہے تو صرف اور صرف رب العالمین کو راضی کر رہا ہے۔ یا اللہ پھر اب ملے گا کیا؟ تجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، نماز رفع دین کے ساتھ کر رہے ہیں، رفع دین کے بغیر کر رہے ہیں۔ یا اللہ یہ حکم کیا ہے؟ یا اللہ کچھ کوئی ادھر ہاتھ باندھ کر رہا ہے تجھے راضی، کوئی یہاں پر ہاتھ باندھ کے کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے کر رہا ہے، مقصد تیری رضا ہے۔ فرمایا بس یہی کرنا ہے، فدخلی فی عبادی، سارا کچھ کرنے کے بعد اب تو میرے بندوں میں داخل ہو گیا ہے۔ یا اللہ تیرا بندہ بن جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، اس قابل نہیں لیکن کہتے ہیں۔ یا اللہ ان بندوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فدخلی فی عبادی، میرے بندوں کی لسٹ میں آ جا، وادخلی جنتی، اب تیرے اور جنت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فاصلہ ہی نہیں، اب تو میرے رب العالمین کے جب بندوں میں داخل ہو گیا تو اللہ کریم نے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول لیے۔ مسئلہ یہ ہے رب کا بندہ بننا۔ اب تو بندے مومن ولی میں نے آپ کو بتا دیا، پیر بنے ہوئے نے، لیکن جنہاں کو گوڈے گوڈے بو دی آنا میں پیر ہم لاہور حضور داتا علی زویری کے مزار پر چلے گئے رحمۃ اللہ تعالی، تو وہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی جو حضور مینڈیاں ہیں نا، وہ جنہیں لتا ہوندی ہیں، ایک تو وہ خلاف شرع تھی، دوسرا وہ دیکھ کر مجھے یہ گمان ہو رہا تھا، مجھے نہیں میرے ساتھ والوں کو بھی گمان ہو رہا تھا کہ غسل دے فرائض شامل ہے، شرائط پیچھے شامل ہے کہ اگر ایک بال کی جگہ اگر بندہ صحت مند ہے، ایک عذر ہے یا بیماری وغیرہ تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اگر ایک بال برابر جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ تو وہ اس کی مینڈیاں دیکھ کر مجھے یہ گمان تھا، میرے دوستوں کو یہ گمان تھا کہ اس بندے دا شریف غسل بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ یہ یہاں تک اس نے ایک پناہ باندھی ہوئی تھی، ایک لاچا سا، گھٹنے اس کے ننگے تھے، تو نیوی آوازیں نظر پہ ہوندی تھی، تو میڈیا والا پیچھے پیچھے سے تو اگے گئے سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرسانوں روک لیا، نے کہا حضور آپ بتائیں، کچھ اپنی رائے قائم کریں۔ میں تو دیکھ کے اپنے جذبات کو نہ روک سکا، میں کہ تو شریف غسل نہیں ہویا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری سادہ قوم، آپ یقین مانیے، جب ہم جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کئی لوگ وہ دے آتے ہیں ہاتھ بان کے وہ کول بیٹھے سن، قریب سی کو انہوں سجدہ کر دیں دے بھی ساڑی کو مشکلاں حل کر دے، ساڑیاں مشکلاں آسان بھی، وہ جو تھوڑیاں مشکلاں آسان کردا تے ایتھے آ کے بہندا داتا دی روٹی دے وہ اکتفا کردا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کرائٹیریا کو، پیری کے کرائٹیریا کو، مریدی کے کرائٹیریا کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیر کی شرائط اعلیٰ حضرت نے وہ بیان کی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اندھی تقلید کی دنیا سے میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ باہر آئیے، یقین مانیے مجھے فیض جو دوست مجھے فقیر کو جانتے ہیں، گمنام شخص ہوں، لیکن جو کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھ سے فیضان جو ظاہر ہوتا ہے وہ آستانہ عالیہ خطیب الاسلام کا، اور میں شاگرد سید وسیم الحسن شاہ صاحب میرے استاد ہیں، سید عطاء الحسنین شاہ صاحب میرے استاد ہیں، میں نے ان سے سیکھا ہے، لیکن میں حلی تک کسی پیر کی بیعت نہیں کی تھی۔ میں جب محفل پہ کہیں گھر سے باہر نکلتا ہوں، میرے سب تو بڑے پیر میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میں اپنی والد کے ہاتھ چوم کے آتا ہوں اور میں اپنی والدہ کے قدم چوم کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ لاسٹ ٹائم جو میں نے جمعہ پڑھا، میری والدہ فیصل آباد گئے ہوئے تھے، تو مجھے دل میں ٹینشن ہو رہی تھی، میں نے کال کر کے میں کہا مجھے دعا کرے جو میں جمعہ پڑھانے جا رہا ہوں، میری ایک روٹین ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ جو اندھی تقلید ہے، ہاں ایک روحانی تعلق وہ جائز ہے، ایک روحانی سلسلہ وہ جائز ہے، اولیاء کی جو تعریف ہے، اولیاء کو تو جو اللہ نے نشانی دی ہے، جو علامت دی ہے، وہ تصوف یہ کہتا ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے، جس کی مجلس میں بیٹھنے سے خدا یاد آ جائے، اسے ولی کہا جاتا ہے، اسے اللہ والا۔ ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہم اس سے ممانعت نہیں، لیکن یہ جو ایک اندھی تقلید ہے، ابھی پیر جا رہے ہیں اس طرف، قرآن اور حدیث جا رہے ہیں اس طرف، حضرت نے پیران دی بیعت کر لی ہے تے پیر صاحب جا رہے ہیں ادھر صراط مغضوب وال، ہاں جی تسی کدھر ہو؟ بندے آندے میں اودے جدے میرا پیر ہے، او خدا واسطے پلیز ایکسیپٹ دا ہولی قرآن اینڈ سنت، قرآن اور سنت کو اپنائیے، آپ راہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو جو میں آپ کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں، حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب آپ نے ایک تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو پھر ہوا کیا؟ یہ واقعہ ہے، میں نے کثیر کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن اس واقعے کے مقصد کو سمجھ لیجئے۔ واقعے کا مقصد ہوتا ہے عبرت و نصیحت، ٹھیک ہے، اس کی قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث نہیں ہے، یہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں عبرت و نصیحت کے لیے۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب تبلیغ کا دورہ شروع ہوا، جس طرح حضرت نے
تبلیغ کی کمان سنبھالی ہے، حضرت نے تدریس کی کمان سنبھالی ہے، علماء اپنے اپنے مدارس میں مراکز میں پڑھاتے ہیں. تو آپ نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو آپ کے ہمسائے میں آپ کو سید الطوائفہ کہا جاتا ہے. تو آپ کے ایک رہائش آپ کے محلہ میں ایک عورت تھی طوائفہ. تو لوگوں نے جو ناقدین تھے، تنقید کرنے والے تھے، انہوں نے آخیا بابے تیری پیری مریدی تے کسے اسی بار بھی سننے دینے، لیکن تیرے محلے چکن جی تو سیدھیاں کر. اب یہ تانا دل کو لگا اور آپ اٹھے اس عورت کے دروازے پر چلے گئے. اس کا پراپر نظام تھا، خادمیں تھی، اس کی نوکرانیاں تھی، اس کے وہ بتا دیتی تھی، وہ بڑے معاملات تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہے، جو زنا کے اڈے ہیں، دوست اس حوالے سے جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، نہ جانا مناسب ہی سمجھتا ہوں. آپ نے اس کے دروازے کو دستک دی. اب سارا محلہ مولوی جی کسی کنجری دے کاٹ ہو جائے تو سارا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے. مولوی تو نہیں وہدے بھی نمازاں پڑھا رہے ہیں، مولوی تو نہیں وہدے مولوی مسجد کی صفائی کرتا ہے. یہ نہیں مولوی کا وہدے کہ مولوی نے لیٹرینہ مسجد کی صاف کی نے بڑی دیر نہیں. جب مولوی کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے آپ یقین مانیے، جب حضرت جنید بغدادی اس کنجری کے طوائفہ کے دروازے پر دستک دی نا، تو جو نیگیٹو تھنک رکھنے والے لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا لے بھی محلے چ ایک ہی نیک بندہ سی جڑا رہندا سی وہ بھی اس دے بوئے ٹر گیا. لیکن ایک آپ میں جملہ کہتا ہوں کہ کسی شخص پر تنقید کرنے سے پہلے کوشش کریں اس کو سمجھ لیں، اس کو پرکھ لیں. کسی شخص پر تنقید کرنا بڑا آسان ہے. میں گفتگو کر کے چلا جاؤں گا، کچھ کہیں گے اچھی کی ہے، کچھ کہیں گے یار نہیں میری سمجھ اچھی نہیں آیا حضرت پتہ نہیں کی کہہ رہے سن، ٹھیک ہے. کچھ کہیں گے قاری صاحب نے تلاوت بڑی اچھی کی، کچھ کہیں گے نہیں یار انہوں کی آواز ہی نہیں. کچھ کہیں گے سرفراز نے بڑی سرفراز صاحب نے بڑی اچھی نعت پڑھی ہے، کچھ کہیں گے یار نہیں ساؤنڈ سواد کو نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہوں گے نا. تو میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ مولوی صاحب بھی ٹر گئے. آپ نے دروازے کو دستک دی، طوائفہ کی لونڈی باہر آئی، کہنے لگی، دیکھا تو پتہ لگ گیا، توڑ کے فوری واپس گئی اور مالکن کو کہنے لگی کہ آج وہ بزرگ بھی تیرے دروازے پر آ گئے. اچھا بزرگ وہ بڑی تیار شیار ہو کے سامنے آئی. بزرگوں نے نظریں جھکائی اور مجھے اندر آنے دے. اندر چلے گئے. جب گئے تو آپ نے پوچھا تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک رات کی تیری ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس نے اپنی ڈیمانڈ کی، آپ نے اس کی ڈیمانڈ پوری کی. اب سارا محلہ حضرت جناب جنید بغدادی کی تذلیل کے انتظار میں کھڑا ہے کہ باہر نکلے تو سینو ذلیل کریے. لیکن دیکھنے والے تو قیامت کی خبر رکھتے ہیں. حضرت جنید بغدادی نے رات کی ریکوائرمنٹ پوری کی اور اب وہ تیار ہو کے، جس طرح وہ زنا کے لیے تیار ہوتی ہے، تیار ہو کے آپ کے سامنے پیش ہوئی. آپ نے میں نا غسل کر کے اب اس نے سوچا کہ صوفی بندہ ہے تو غسل تو بعد میرے نال ملے گا، لیکن اسے کیا پتا آج اس کی تقدیر کا ستارہ بدلنے والا ہے، آج اس کی تقدیر پلٹنے والی ہے. تو جب غسل کر کے تیار ہو کے آئی، آپ نے میں اب ایک مصلی لے کے مصلی لینے گئی. سوچا کہ بابا نمازی پرہیزی ہے تو نماز پڑھائے گا پھر ملے گا یا آپ پڑھ کے پھر ملے گا. مصلی لے آئی. جب مصلی لے کر آئی آپ نے فرمایا 2 نفل ادا کر. اب 2 نفل ادا کرنے کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہے. جب وہ رکوع کرتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، جب سجدے کی حالت میں جاتی ہیں تو ادھر اللہ کے اس ولی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ یہاں تک لانا بایزید بستامی کا کام تھا، دلوں کی تقدیر کو، دلوں کی کنڈیشن کو، دلوں کی حالت کو بدلنا تیرا کام تھا. خدا کی قسم حضرت علامہ حافظ مولانا اعجاز احمد عدن چشتی صاحب کی اس رہائش گاہ پر تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے. مجھ سے سینئر علماء اپنے ملفوظات سے آپ کو نوازیں گے. جتنی دیر وہ اپنے گھر میں تھی طوائفہ تھی، علاقے میں تھی طوائفہ تھی، لیکن جب حضرت بایزید بستامی کی تشریف آوری اس عورت کے گھر میں ہوئی ہے، اب سجدے کی حالت میں جاتی ہے، رکوع کرتی ہے طوائفہ ہے، قیام کرتی ہے طوائفہ ہے، غسل کرتی ہے طوائفہ ہے، وضو کرتی ہے طوائفہ ہے، مصلی بچاتی ہے طوائفہ ہے. لیکن جب سجدے سے اٹھتی ہے تو اٹھ کے کہتی ہے، جب نفل مکمل کیے، کہا بابا جی زندگی میں نمازیں بڑی بڑی ہیں، زندگی میں بڑے بڑے ذائقے اور لذت والے کام کی ہیں، بڑی بڑی عیاشیاں کی ہیں، لیکن کبھی اتنا مزہ ایسے عمل میں نہیں آیا جو آپ نے آج کروایا ہے. فرمایا یا اللہ یہاں تک لانا تیرا کام ہے، دلوں کی تقدیر کو بدلنا تیرا کام ہے. رب العالمین نے فرمایا میرا مانگنے والا بایزید بستامی ہے، میرا مانگنے والا اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اس کی دل کی دنیا کو بدلی اور اب تائب ہو کر بابا جی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئی، صراط مستقیم پر بھی چلی. اور کتابوں میں آتا ہے کہ بابا جی کے تشریف آوری سے پہلے وہ عورت طوائفہ تھی، لیکن جب بابا جی وہاں پر جاتے ہیں تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے. یہ ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی تے جے
تسی مہمان تشریف لائے ہیں, آپ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے. ہن ایک شعر تانوں سورج سنانا ہے, تے شعر میرے کو جو تہاں سننا تے پھر تانوں شعر بن کے سننا پینا. سبحان اللہ. جدا نام ہی شعر ہے, ٹھیک ہے. یہ یا والا ہے لیکن یہ جڑا میں تانوں سنانا ہے وہی نال ہے. شعراء بھی نے ماشاءاللہ, تے پھر غلطی نہ میری کاٹ دیں, ایک بڑے محتاط ہو کے گفتگو کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن میں تانوں شعر سنانا ہے, شعر بن کے سنانا. تسا شعر سننا ہے, شعر بن کے سننا. آکھو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہ چاہنا کہ میں اتوں گفتگو کر کے چلا جاؤں, پھر اگلے سال آپ صاحب دی واری آئے تو پتہ نہیں کیڑی جگہ تے پروگرام ہونا ہے. بہرحال میں چاہنا کہ میں اتوں اے جڑی گفتگو کر کے ٹر جاواں, اے شعر تانوں سنا کے ٹر جاواں, تے ایس رہائش دیاں درو دیوار جڑیاں نے اولیاء اللہ دے تصوف دے اندر انیاں کو مگن ہو جان. تسی ٹر جو, میں بھی ٹر جاواں, تے درو دیوار ہی آندیاں اور نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے گی. ان کو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جناب بایزید بستامی جسے لے عورت دے گھر گئے نے, عورت ولیہ بن گئی ہے, تے جدو عورت دے دل دی دنیا بدلی ہے تے او بھی یہی آندی ہوئے گی میری محبت آندی ہے. تے جنہاں نو اللہ دیاں ولیاں دے مزارات تو فیض ملدا ہے او بھی یہی آندے نے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں. سرفراز صاحب نے تے میرے یہ فیس بک پیج تے بھی سن لیا ہے, جنہاں نہیں سنیا وہ ہن سن دینے پہ. تھوڑی محبت فرمایا جے مینوں بھی ذوق آ جاوے گا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی, کی ہویا جے اس دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی. ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی, کی ہویا جے اس دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نہیں ہویا کی ہویا ہے جے جناب والا عرفانی ساؤنڈ نہیں, لیکن میں پھر بھی لانا چاہنا وا. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی 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 ہزاروں کی تقدیر دیکھی. باج فقیراں تینوں کسے نہیں ماریا, اے ظالم چور اندر دا, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جو کیا جو اچھا بولیا وہ سائیاں دا کرم سی, جو ماڑا بولیا وہ میری خطاواں سن. اللہ میری خطاواں معاف فرمائے, اچھا بولیا قبول و منظور فرمائے. علماء دی موجودگی فقیر دے چند کلمات اللہ کریم قبول و منظور فرمائے, اور اللہ کریم سانو نیک بندیاں نال وابستگی, نیک محفلاں دی بیٹھک صحبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.